أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. صدق اللہ العظیم. یہود و نصارہ کی بددیانتیوں خیانتوں کا ذکر ہو رہا تھا. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں ان کی بددیانتیوں اور خیانتوں پر انہیں ملنے والی سزاؤں کا ذکر ہے. فرمایا ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا. یہود و نصارہ کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے کیے گئے وعدوں کا لحاظ نہیں رکھا، آپس کے وعدوں کا لحاظ نہیں رکھا، امانتوں کا خیال نہیں کیا، اللہ سے کیے وعدے بھی توڑے، آپس میں کیے وعدوں کی خلاف ورزیاں بھی کی اور ایک دوسرے کے پاس رکھی امانتوں میں خیانتیں بھی کی. گویا انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے بجائے، اس کے حکموں پر آنے کے بجائے، وعدے پورے کرنے، امانتوں میں خیال رکھنے کے بجائے انہوں نے دنیاوی مال و متاع کو ترجیح دی. اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے دنیاوی مال ملے، بددیانتی ہوتی ہے، کسی کے مال میں خیانت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ ظلم ناانصافی ہوتی ہے تو ہوتی رہے، ان کی جانیں بلا، بس ان کی جیب بھرنی چاہیے، ان کی جیب بھرنی چاہیے. یہ یہود کی طبیعت تھی، ان کا مزاج تھا. ایمان والے ایسے نہیں. ایمان والے دنیا کا نقصان ہوتا ہے، ہوتا رہے، بڑا نقصان یہ ہے اللہ ناراض نہ ہو. ایمان والوں کا حال یہ ہے دنیا کی کوئی چیز پاس رہے نہ رہے لیکن کسی کی امانت میں خیانت نہ ہو. یہ ایمان والوں کا مزاج ہے. اللہ ناراض نہ ہو. اللہ کو ناراض کر کے دنیا کے چند ٹکے کما لینا، جیب بھر لینا، یہ بڑی حماقت ہے. یہود کا مزاج ان کی طبیعت ہے. اب ان کی اس طبیعت اور ان کے اس مزاج پر ان کے لیے کیا سزائیں ہیں؟ ارشاد فرمایا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ. ان لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں. دنیا کے چند ٹکوں اور چند ٹھیکروں اور چند سکوں کے عوض جنہوں نے اپنا ایمان بیچ ڈالا، اللہ سے کیے وعدوں کو پسے پشت ڈالا، لوگوں کی امانتوں میں خیانت کی، اب ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. لے چکے دنیا میں جو لینا تھا، کما چکے دنیا میں جو کمانا تھا، جوڑ چکے دنیا میں جو جوڑنا تھا، کر چکے اکٹھا مال جو دنیا میں کرنا تھا، اب کوئی حصہ نہیں. اب یہ کلیتاً مکمل طور پر محروم ہے، محروم ہے. پھر اگلی سزا یہ ذکر فرمائی وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ. یہ ایسی بدنصیبی کو پہنچ چکے کہ روز قیامت اللہ ان سے کوئی کلام نہیں فرمائیں گے. کلام ہوگا بھی تو شفقت والا، محبت والا، اپنائیت والا، رحمت والا کلام نہیں ہوگا. ہاں ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، وہ الگ معاملہ ہے. اللہ انہیں دھتکاریں گے، اپنی رحمت سے دور کریں گے، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن ان کے لیے ایسا کلام نہیں ہوگا جس کے اندر کسی محبت کے تعلق کا اظہار ہو. وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ. مزید سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان کی طرف نظر عنایت نہیں فرمائیں گے. نظر عتاب ہوگی وہ الگ بات ہے،
نظر عنایت نظر کرم ان کی طرف نہیں ہوگی۔ دنیا کے مال متاع کی حیثیت ہی کیا ہے جسے حاصل کرنے، جوڑنے، جمع کرنے، کمانے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا۔ اب اللہ کی ان کی طرف نظر کرم کیسے ہو؟ نظر غضب ہوگی، نظر غضب ہوگی۔ دیکھا جائے تو یہ سب سزاؤں سے بڑی سزا ہے۔ اللہ مہربان، اللہ رحمان و رحیم، اللہ غفور و حلیم، اللہ غفار و ستار بندے سے ناراض ہو جائے، نہ تو محبت سے بات کرے اور نہ ہی نظر کرم فرمائے، تو یہ کتنی بڑی بدبختی، بد نصیبی اور محرومی ہے۔ ارشاد فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، ایمان سے محروم ہو کر یہ لوگ اللہ کے حضور پیش ہوئے، لہذا اب ان کے لیے کوئی تزکیہ نہیں، کوئی گناہوں کی معافی نہیں۔ جس گناہوں اور جس کفر کی نحوست میں لت پت اور لتھڑے ہوئے یہ پہنچے، اب ہمیشہ اسی گناہوں کی، اللہ کی نافرمانی کی، کفر کی نحوست میں آلودہ رہیں گے۔ ایمان سے محروم لوگ اتنے بد نصیب ہیں۔ ہاں ایمان لے کر آئے، محض گناہ ذمے ہیں تو ممکن ہے اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیں، اور اگر سزا بھی دیں تو وہ سزا جہنم میں ڈالا جانا یہ تزکیہ ہوگا، گناہوں کی پاکی کا ذریعہ ہوگا، اس نحوست سے جان چھٹنے کا سبب ہوگا۔ سونے کو آگ کے اندر ڈالا جاتا ہے سزا کے طور پر نہیں، سونے کا میل کچیل دور کرنے کے لیے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، گناہوں کی میل کچیل ساری اگر عذاب دے بھی دیا گیا، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ میل کچیل دور کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ لیکن کافر لوگ عذاب کے اندر ڈالے بھی جائیں گے تو ان کی میل کچیل دور نہیں ہوگی، تزکیہ نہیں ہوگا، صفائی ستھرائی نہیں ہوگی، وہ اسی نحوست میں ہمیشہ رہیں گے، اسی عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی پاکی کی کوئی صورت نہیں ہو سکتی۔ ارشاد فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا کے ٹکوں مال کی خاطر جن یہود و نصارہ نے دین کو بیچا، اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے وعدوں کی خلاف ورزیاں کی، مالوں میں خیانتیں کی، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، آگ ان کا مقدر ہے۔ محبوب حقیقی کو ہمیشہ کے لیے ناراض کیا، اب ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ کی جہنم میں رہیں گے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کامل ایمان، سچا ایمان اور پاک کلمے پر موت نصیب ہو۔